جن کو کائنات میں ایک ایسی عظیم اور منفرد شان حاصل ہے کہ جو شان کسی اور بندے کو کائنات کے اندر نہیں ملی۔ اپنا ایک اس شان کے اندر ان کا جو مقام ہے، جو ان کا ایک درجہ ہے، وہ پوری کائنات میں کسی اور کا وہ درجہ نہیں ہے۔ اور وہ شان کیا ہے؟ وہ شان یہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد تمام امتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، جس میں ہر نبی کے امتی ہوں، انبیاء خود نہ ہوں، صرف امتیں ہوں، یعنی امت محمدی بھی قیامت تک جتنے ابھی پیدا ہوں گے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور پچھلی تمام امتیں سارے اکٹھے ہو جائیں، ان میں سب سے زیادہ شان جس بندے کی ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ترازو کے ایک پلڑے میں ابوبکر صدیق کو رکھا اور ایک پلڑے میں تمام امت کو رکھا، لیکن ابوبکر صدیق کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الرسل، افضل البشر بعد الرسل، یعنی رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور تمام صحابہ میں، اب صحابہ کی بات کریں، تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اندر آپ کو ایک ایسی شان ملی ہے جو کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شان کا باقاعدہ اپنی مبارک زبان سے اعلان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں تمام مہاجرین صحابہ میں سے، یعنی جتنے مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر کے جانے والے صحابہ ہیں، ان سب میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے صحابی ہیں جن کی امی بھی مسلمان تھی اور آپ کے ابو بھی مسلمان تھے۔ یعنی تمام مہاجرین میں سے ایک بھی صحابی ایسے نہیں کہ جن کے والدین دونوں مسلمان ہوں، اماں بھی ابا بھی، ماں بھی باپ بھی، دونوں جن کے مسلمان تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ان کے سوا اور کسی کو یہ وصف نہیں ملا۔ اور پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت سنیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ کتنی نسلیں جی؟ 4۔ حق 4 یار کی نسبت سے بولیں ذرا، کتنی نسلیں؟ 4۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے ابا جی بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، یعنی خود بھی صحابی ایک نسل ہو گئی، ابا جی صحابی دوسری نسل ہو گئی، بیٹا صحابی تیسری نسل ہو گئی، پوتا صحابی چوتھی نسل ہو گئی۔ پوری کائنات کے تمام انبیاء میں سے ایک وصف یوسف علیہ السلام کو ملا کہ 4 نسلیں صحابی، 4 نسلیں نبی۔ یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ کے باپ یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی۔ 4 پشتیں اکٹھی نبی، یعنی باپ بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، پھر اس کا بیٹا بھی، 4 پشتیں اکٹھی نبی بنی۔ یہ صرف یوسف علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور 4 پشتیں صحابی صرف حضرت ابوبکر صدیق کی بنی ہیں۔ ان کے سوا کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا کہ 4 نسلیں، ایک گھر کی 4 نسلیں سرکار علیہ السلام کی صحابہ ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ضروری کام کرنے کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں نبی پاک علیہ السلام کے دائیں اور بائیں موجود تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان 2 کو نہیں بھیجیں گے؟ یعنی آپ ان دونوں کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کو، اور ایک تیسرے شخص کو کام بول رہے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ،
تو کیا آپ ان دونوں کو نہیں بھیجیں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا میں ان دونوں کو کیسے بھیجوں؟ یہ دونوں تو اس دین میں ایسے ہی ہیں جیسے سر سے کان جڑا ہوتا ہے اور آنکھیں جڑی ہوتی ہیں۔ یعنی ابو بکر و عمر اسلام کے لیے یوں ہیں کہ جیسے سر کے ساتھ آنکھ جڑی ہوتی ہے اور کان جڑا ہوتا ہے، ان دونوں کا سر سے جڑے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وقت ابو بکر و عمر کی اسلام کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔